اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان شبیح العباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہی آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر شریک حیات، جس کے سلسلے کی ہماری تیسری کڑی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو کس طریقے سے کامیاب کریں۔ اور مسلسل اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے علی جناب مولانا نادم شیرازی صاحب سے، اور ہم سب قصد فیض کر رہے ہیں۔ زندگی کا وہ موڑ جہاں پر ہر انسان آنے کے بعد ایک قدم اس کے لڑکھڑا جاتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اب ہم یہ اپنی آگے کی زندگی کیسے گزاریں گے۔ شاید ایک انسان کے لیے آسان ہے اچھا بیٹا ثابت ہونا، اچھا بھائی ثابت ہونا، ایک اچھا دوست ثابت ہونا، لیکن جب وہ اس نرغے میں آ کر گر جاتا ہے جسے ہمارے معاشرے نے نرغہ کہا ہے، وہ ہے زندگی ازدواجی، یہاں پر چونکہ ادھر سے مشکلات اور ادھر سے مشکلات، اس منزل پر وہ اپنی محبت کو کیسے برقرار رکھے اور کس طریقے سے اپنی اس ازدواجی زندگی میں کامیاب ہو، ان تمام سوالات کے جواب حاصل کریں گے ہم علی جناب مولانا نادم شیرازی صاحب سے۔ اس لیے پھر سے ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی گفتگو جو ہماری ہوئی تھی وہ آپ سے جو ہم نے چند سوالات کیے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ بہرحال ازدواجی زندگی کے جو ہمارے عوامل ہیں جو محبت کو ہمارے بڑھاتے ہیں، چونکہ بہرحال محور زندگی یعنی میاں اور بیوی کا ہی محبت ہے، اور آپ نے اس پر ایک حد تک روشنی ڈالی ہے، چونکہ ابھی بہرحال اور بھی عوامل ہوں گے، آپ نے بہرحال تحقیقات کیا ہے، تو کیا اعتماد اور شکر گزاری اور اس کے جو اطراف کی باتیں تھیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے عوامل ہیں جو ہماری محبت کو روز افزون یا بڑھائیں اور ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے میں ایک مددگار ثابت ہوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عوامل تو بہت سارے، ہم چند عوامل کو یہاں پیش کر رہے ہیں کیونکہ ان پروگرامز میں ہم آہستہ آہستہ ناظرین کو آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ انفارمیشن بڑھاتے جا رہے ہیں جی۔ تو اس میں ہم آج تیسرے عامل کی طرف، تیسرا وہ فیکٹر جو محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، جی، وہ ہے عزت و احترام۔ جی، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ بچہ ہو، نوجوان ہو، جوان ہو، کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو ایک احترام ملے، اس کا ایک مقام ہو، اور یہ مقام جبھی اسے حاصل ہوگا جب اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو سمجھا جائے گا۔ جی۔ اور اگر ہم نہیں سمجھیں گے کہ اس مقام میں اس کو کس طرح سے عزت و احترام دینا ہے، تو وہ وہاں پہ وہ کردار ہی نہیں ادا کر پائے گا، جی، رول نہیں پلے کر پائے گا، اور یا اچھے طریقے سے نہیں کر پائے گا۔ جی، اس لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں۔ یہ بہت اہم فیکٹر ہے آپ کے کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے، کہ جس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی۔ ہمارے معاشرے میں دو مشکلات ہیں۔ ایک مشکل یہ کہ ہم لوگ تعلیم یافتہ لوگ کم ہیں معاشرے میں، جس کی وجہ سے ایک کلچر ایسا بن گیا ہے کہ جہاں پہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یا تعلیم بہت کم ہونے کی وجہ سے، اور وہ غلط کلچر جو رائج ہے صدیوں سے، وہ ہم پر حاوی ہے، اور اس کی غلط فکر کہ جس میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، جی، بلکہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ جی، یعنی شادی کے بعد میاں بیوی بجائے اس کے کہ وہ ایک یونٹ بنے، ان کے اندر اتحاد و اتفاق ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں۔ ایک معاشرہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کو معاشرہ کہتا ہے پڑھا لکھا نہیں ہے، ایک معاشرہ وہ جس کو معاشرہ کہتا ہے یہ پڑھا لکھا ہے، دونوں میں پرابلمز ہیں۔ جی، جو معاشرہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہاں پہ بھی عزت نہیں کی جاتی، ایک طرفہ عزت ہوتی ہے، یا شوہر بیوی کی عزت کرتا ہے یا بیوی شوہر کی عزت کرتی ہے۔ ویسے زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بیوی کی کوئی عزت نہیں ہوتی جو طبقہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ جو طبقہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، ہم کسی سے کم نہیں، جی، وہاں یہ کانسیپٹ چل رہا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر اپنا نفوذ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نفوذ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح مجھے مان لے، میں اپنی بات منوا لوں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے جس سے محبت پیدا نہیں ہوتی، جس سے چاہت پیدا نہیں ہوتی، جس سے مقابلہ پیدا ہوتا ہے۔ دونوں میاں بیوی شروع سے کمپٹیشن کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کون جیت جائے گا آج،
یہ جنگ نہیں ہے جیتنے اور ہارنے کی، ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں یہ زندگی نہیں ہے، طرز زندگی، فکر زندگی یہ نہیں ہے. کیونکہ معاشرہ ایسا ہے نا، پڑھے لکھے معاشرے میں بھی مسائل ہیں. وہاں پہ ایک طرف فیمنزم کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف مٹیریلزم کی بات ہو رہی ہے، مختلف ازمز کی باتیں ہو رہی ہیں. وہاں پہ ایک کانسیپٹس دوسرے موجود ہیں. تو وہ انہی کانسیپٹ کے ساتھ جب جینے آتے ہیں تو وہ یا تو برابری کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رائٹس لینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، حقوق کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ ذہن ان کا ایسے ہی ہوتا ہے، لڑاکا ذہن ہوتا ہے، جی ثابت کرنا اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ اصل زندگی میاں بیوی کی جو ویسی ہے ہی نہیں. اس میں تو مہربانی ہے، اس میں تو لطافت ہے، شفقت ہے، مودتاً و رحمہ، مودت اور رحمت کی بات ہے جہاں پہ بھی بات ہے. تو یہ مقابلے کی جنگ تو ہے نہیں. تو ایک طرف ہم عزت و احترام کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف ہم کچل رہے ہوتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے. میاں جو ہے وہ بیوی پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، حتیٰ وہ یہ کہتے ہیں آپ تو میرے پیر کی جوتی کے برابر ہیں. یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جس خاتون کی کوئی حیثیت نہ ہو معاشرے کے اندر، وہ کہاں سے بچے کو پرورش کرے گی کہ وہ بچہ معاشرے کا ایک لیڈر بنے، وہ بچہ جو ہے ایک روشن فکر انسان بنے، وہ بچہ جو ہے وہ سائنٹسٹ بنے. آپ بتائیں نا، پرورش کس نے کرنی ہے؟ ماں نے کرنی ہے نا. جب ماں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں ہے، کوئی منزلت ہی نہیں ہے، ہر وقت وہ اپنے میاں سے ڈانٹ ڈپٹ سنتی رہتی ہے، اس کی اہانت ہوتی رہتی ہے. یہ بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور شاید آگے چل کے ماں کے لیے اولاد کی طرف سے بھی ایک نقصان دہ ثابت ہو. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب یہ اولاد پرورش پاتی ہے تو یہ سیکھتی ہے کہ اس صنف نازک کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہے. جی اس کا سلیقہ اور ڈھنگ ہی یہ ہے کہ اس طرح سے گفتگو کرو. جی تو جب یہ جہالت ختم نہیں ہوگی ہمارے معاشرے میں، ہم ترقی کیسے کریں گے؟ جی دیکھیں، پڑھ لینا ترقی یافتہ نہیں ہوتا. جی ہمارے یہاں جو ایک مس کنسیپشن موجود ہے ذہنوں میں، وہ یہ کہ یہ شخص کتنا پڑھا ہوا ہے. اگر یہ پڑھا ہوا ہے تو یہ بہت قابل ہے، یہ علم رکھتا ہوگا لیکن کردار نہیں رکھتا ہوگا. کردار بنانا ایک الگ چیز ہے، تربیت یافتہ ہونا ایک الگ چیز ہے، تعلیم یافتہ ہونا ایک الگ چیز ہے. جی جی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ریسرچ اسکالرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، پی ایچ ڈیز کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کی انفرادی اور جو گھر کی زندگی ہے وہ آپ دیکھیں تو اس میں کوئی عزت، کوئی رسپیکٹ، کوئی اس طرح کی چیز نہیں پائی جاتی کہ جو ایک اچھے انسان میں، تربیت یافتہ انسان میں پائی جاتی ہو. کیونکہ اگر ہم ان کو کہیں گے یہ معاشرے کے پڑھے لکھے اور عاقل لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، دین اس کی جو تعریف کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ شخص عابد ہوگا، خدا کی عبادت کرتا ہوگا، معرفت رکھتا ہوگا. اور جو شخص خدا کی عبادت کرتا ہوگا، معرفت رکھتا ہوگا، با ایمان ہوگا. با ایمان انسان سے توقع ہے کہ وہ رحم، مہربان، عزت کرنے والا، شفقت رکھنے والا، اس کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہوں گی. تو میاں بیوی کی زندگی میں یہ ایک اساسی ترین بات ہے کہ اگر وہ سامنے والی کی شخصیت کو اہمیت نہیں دیتا، اس کی قدر و منزلت کا قائل نہیں ہے، تو گویا وہ اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا. جی میں آپ کو عزت دوں گا تو عزت ملے گی، تو عزت آپ کو ملے گی نا. جی تو میں عزت ہی نہیں دوں گا تو میں کیسے معاشرے میں اولاد کی تربیت کر سکوں گا؟ جی یعنی میں ایک اہم موڑ ہے زندگی کا، اولاد کی تربیت. ہم شادی کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم ایک تربیت گاہ بنا رہے ہیں، ایک معاشرہ دے سکیں، کہ ہم خود جس میں اپنی تربیت کر رہے ہیں، میاں بیوی دونوں، اور آنے والی نسل کی تربیت کر رہے ہیں. تو ہم آنے والی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں کہ سامنے والے کی کوئی عزت نہیں ہے، خاص طور سے صنف مخالف کی کوئی عزت نہیں ہے. تو یہ بچے جب بڑے ہوں گے یہ خود بھی لڑتے رہیں گے ہمیشہ. بھائی بہن ہوں گے تب بھی لڑیں گے، جب میاں بیوی بنیں گے تب بھی لڑیں گے. کیونکہ انہوں نے سیکھا یہی ہوگا کہ اپنے کام کو اگر کروانا ہے، منوانا ہے، اپنی بات کو چلانا ہے تو سامنے والے کو جو ہے اس کی اہانت کرو، اس کو چھوٹا دکھاؤ. اور جب کسی بھی انسان کو آپ دکھا دیں کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر آج کے دور میں جو نئے کپلز کو شکایت ہے اپنی بیویوں سے، یا بیویوں کو شکایت ہے اپنے شوہر سے کہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں، وہ خوبیاں نہیں پائی جاتی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی اہانت کر رہے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ دین تو آپ کو اس لیے نہیں لے کر آیا تھا، دین نے شادی اس لیے نہیں کروائی تھی. دین نے تو اس لیے شادی کروائی تھی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں، آپ ایک دوسرے کو کور کر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپا رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کی پرائیویسی کو کنٹرول میں رکھ رہے ہیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے عیوب کو سامنے لا رہے ہیں.
اگر کسی کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، میں اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. جیسے آپ کا دوست ہوتا ہے، وہ تھوڑی برملا کر رہا ہوتا ہے آپ کے عیوب کو سب کے سامنے، وہ تو کور کر رہا ہوتا ہے، آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے، نہ آپ کے اوپر طنز کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو 10 تانے دے رہا ہوتا ہے اور 10 باتیں سنا رہا ہوتا ہے. نئے کپلز میں یہ پرابلم ہے. پرانے کپلز میں ایک الگ پرابلم تھی کہ ایک طرفہ حکومت چل رہی تھی، ایسے ظلم و ستم ہو رہا تھا. نئے کپلز میں دونوں ٹکرا رہے ہیں اور وہ دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے بلکہ کسی اور طریقے سے اپنی عزت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. عزت زبردستی نہیں ہو سکتی. اپنے آپ کو لائق بناؤ، عزت خود ہی ہو جائے گی. عزت خود ہی ہو جائے گی. جب آپ محبت سے جئیں گے، محبت دیں گے، محبت بانٹیں گے تو عزت تو پھیلے گی نا. جی. لیکن جب ہم شکوے شکایت کریں گے، لڑے جھگڑیں گے، غلط توقعات رکھیں گے، ہماری آرزویں لمبی لمبی ہوں گی، تو ظاہر سی بات ہے ہم معاشرے کو کمپیٹ کر رہے ہوں گے. ہم جب یہ کہیں گے کہ ہمیں معاشرے کے اسٹینڈرڈس کے مطابق جینا ہے اور میری وائف یا میرا شوہر معاشرے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر یہ بات گڑبڑ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ معاشرے کے معیارات ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہی ہو، معاشرے کے اسٹینڈرڈ صحیح ہی ہوں، انسان کی فطرت کے مطابق ہو. اگر معاشرے کے اسٹینڈرڈز اور معیارات صحیح نہ ہو اور یہ فیملی یہ چاہے کہ ہم اس معیار اور اس اسٹینڈرڈ پر جئیں تو خود بخود پرابلمز آئیں گی زندگی میں، اور پھر یہ چک چک شروع ہوگی، لڑائی جھگڑا شروع ہوگا اور پھر عزت و احترام ختم ہو جائے گا. جب میاں بیوی ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، تو جب آپ مقابلے کی نیت رکھیں گے تو اس میں آٹومیٹکلی ذرا سی بات بھی پھر بڑی لگنے لگے گی، چھوٹی سی غلطی بھی پھر بڑی نظر آئے گی. اور ایک دوسرے پر حکومت کرنے کا فلسفہ اگر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم رول کریں اور ہم ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کریں، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ ساری زندگی لڑتے جھگڑتے رہیں گے. جو نئے کپلز میں ایک مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جب کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، اس میں اکثر وہی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ میری بات مانیں، اور اس بات کو منوانے کے لیے وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، کوئی عزت و احترام نہیں ہوتا. حتیٰ بات چھوٹی باتوں سے شروع ہوتی ہے، پھر خاندان کے افراد تک چلی جاتی ہے. لڑکا ہے تو وہ اس کی لڑکی کی ماں بہنوں بھائیوں کو ٹچ کرنا شروع ہو جاتا ہے، لڑکی ہے تو وہ اس کے اپنے ساس سسر اور نندوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور پورا پھر خاندان انوالو ہو جاتا ہے. اس لیے جو پہلا مرحلہ ہے انسان کا کہ انسان کو خداوند عالم نے اشرف المخلوقات بنایا، صاحب کرامت بنائے، اپنا نمائندہ بنائے، یہ عزت کی بات ہمارے ذہن میں رہے. وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ہم ایک مومن ہیں، عزت ہمارا حق ہے، تو ہم ایسے کام کرتے ہیں جبھی تو ہماری عزت ہوتی ہے نا. تو اگر میں شوہر ہو کے غلط کام کروں گا، اپنی بیوی کو اس کے حقوق نہیں دوں گا، عدل نہیں کروں گا، احسان نہیں کروں گا، احترام نہیں کروں گا، تو کہاں سے ہوگا یہ؟ بیوی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. بیوی اپنے حد و حدود میں اگر نہیں رہے گی، اپنے کردار کو صحیح سے ادا نہیں کرے گی، بے عنوان بیوی جو کہ سینٹر پوائنٹ ہے ایک گھر کا، جو کہ اس گھر کے اندر خوشبو پھیلانے آئی ہے، وہ اپنا رول صحیح سے پلے نہیں کرے گی، تو کیسے گھر کے اندر ایک پیسفل انوائرمنٹ بنے گا جس مقصد کے لیے ہم نے گھر بنایا تھا. تو ہم دونوں کو اپنی رسپانسبلٹیز کا پتہ ہونا چاہیے، اپنی ڈیوٹیز کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں عدل کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی لائف کو مل کر گزارنے کی بات کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنی بات منوانے کی بات کرنی چاہیے. اور یہی ہمارا گفتگو شریک حیات، یہی ہمارے گروپ شریک حیات، کیونکہ ہم شریک حیات لیا اسی لیے، تو شریک اس لیے کیا ہے کہ حیات میں شامل ہو گئی نا. اس سے ایک سوال اٹھتا ہے مولانا جی کہ ہر انسان یہی جانتا ہے جب اس سے بات کریں تو اپنے شریک حیات کی بات کرتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے زندگی میں تو شاید اس شرکت کا کوئی معنی نہیں ہے. ہمارے جو ماحول میں اور معاشرے میں جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں جی کہ اگر شوہر گھر میں آیا، بیوی نے اس سے کوئی اعتراض کیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو مطمئن کر سکے، بجائے اس کے کہ وہ اس کا احترام کا قائل ہو، جی ایک عجیب سا رویہ اختیار کرتا ہے. یعنی کسی کا خیال نہیں کہ کس کے سامنے ہے، چونکہ بہرحال وہ بھی ایک انسان ہے. صحیح بات. تو کیا یہ جو رویہ ہمارے معاشرے میں استعمال کیا جا رہا ہے کہ جیسا ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ عورت کو ایک مثلا اپنے پیر کی جوتی کا تصور، یہ یہاں پر یہ چیزیں بہرحال یہ مشکلات ہیں. تو یہاں پر جو ہمارے مردوں کے یہاں جو اختیارات ہیں کہ مثلا بیوی اگر بولنا بھی چاہے تو ایک عجیب طرز سے استعمال کرتے ہیں کہ یعنی اس کو فوراً خاموش کر دیا جائے. یہ رویہ آخر کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا واقعی دین سے کوئی ربط ہے یا ایک بے دینی ہے یہ؟ دیکھیں ہمیں تو ہم پلٹیں گے سیرہ ائمہ کی طرف. جی ہاں. حضرت عائشہ سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی زبردست تھی کہ آپ ہمیشہ نرم انداز سے گفتگو کرتے تھے. جی. آپ کبھی بھی اختلاف نہیں کرتے تھے. جی.
اور آپ پیار محبت کے ذریعے سب کے دلوں کا آپ نے جیت لیا، جبکہ آپ کی زوجہ زیادہ تھیں، اس کے باوجود جو ہے آپ نے کبھی اونچی آواز میں کسی سے بات نہیں کی. اگر آپ سے کسی نے اختلاف بھی کیا یا غلط انداز سے گفتگو کی تو آپ نے اس کا نرم انداز سے جواب دیا اور انسان کو اپنے اندر جذب کر لیا. تو وہ اتنی امپریس تھی رسول اللہ کی ذات سے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک بہترین انسان ہے، ایک کامل انسان ہے. تو ہمیں بھی ائمہ کی سیرت سے سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی لائف پارٹنر کبھی کوئی غلط بات بھی کر رہا ہے، صحیح نہیں کر رہا، تو ہم اس کو اچھے انداز سے جواب دیں، نہ کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کریں. یہاں تو برباد ہو جائے گا سب کچھ. دیکھیں ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مومن جو ہے وہ جب کھانا کھاتا ہے تو اپنے گھر والوں کی پسند کا کھانا کھاتا ہے، لیکن ایک منافق جو ہے اپنے پسند کا کھانا کھلواتا ہے گھر والوں کو. تو ہمارے بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں. یہ ایک شدت بتائی جا رہی ہے کہ ایک گھر کے اندر شدت بعض لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں اپنی بات کروائیں، پتھر کی لکیر. بالکل یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے. یہ ہاں شرعی کام ہے، اصول ہیں، ان پہ تو سختی ہے، لیکن بعض چیزوں میں تو بالکل نرمی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نرم ملائم اچھے انداز سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ گھر کا ماحول جو ہے نا وہ بڑا پرسکون بنے، ورنہ سکون چھن جائے گا. تو مرد عورت کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، عزت و احترام کرنے کی ضرورت ہے، تو معاشرے میں ترقی ہوگی، معاشرہ اچھا بنے گا. ورنہ یہ معاشرہ اچھا نہیں بنے گا، اس میں یہی پریشانیاں بڑھتی رہیں گی اور اختلافات بڑھتے رہیں گے. ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس اختلاف کا مقصد یہ نہیں کہ ہمارے درمیان فاصلے ہوں. اس اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کامل کریں، کمیوں کو دور کریں، خامیوں کو دور کریں اور اس کو تکامل کی طرف لے کر جائیں. مددگار ثابت ہوں ایک دوسرے کے کہ ہم اپنے نقائص کو دور کریں، اپنے اندر اچھائیاں پیدا کریں اور ہم ہدف نہائی اپنے کمال تک پہنچیں. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا پیغمبر اسلام کے چند روایات کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو آپ نے پیش کیا، اور بہرحال یہ ہماری زندگی کا وہی موڑ ہے جہاں پر ہم اپنے معاشرے کے افراد کو نہ دیکھیں بلکہ جہاں سے ہم یہ چیزیں حاصل کر رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ ہمارے ائمہ نے اور بزرگان نے کس سیرت کو اپنایا ہے. اور اسی چیز کی طرف قرآن نے بھی باقاعدہ جیسا کہ آپ نے مسلسل اس کے اوپر جو ہے تاکید کیا، اور قرآن کی آیت اس چیز کی صراحت سے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں. لہٰذا ناظرین کرام آج کا یہ ہمارا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اپنی محبت آمیز گفتگو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جناب مولانا علی ادیم شراری صاحب، اور ان کے ساتھ آپ کا یہ میزبان بھی حاضر ہوگا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. جو محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہے وہ ہے عزت و احترام. یہ انسان کی فطری ضرورت ہے. ہر انسان چاہے وہ بچہ ہو، نوجوان ہو، جوان ہو، کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو ایک احترام ملے، اس کا ایک مقام ہو. اور یہ مقام جبھی اسے حاصل ہوگا جب اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو سمجھا جائے گا. اور اگر ہم نہیں سمجھیں گے کہ اس مقام میں اس کو کس طرح سے عزت و احترام دینا ہے، تو وہ وہاں پہ زندگی کا وہ موڑ جہاں پر ہر انسان آنے کے بعد ایک قدم اس کے لڑکھڑا جاتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اب ہم یہ اپنی آگے کی زندگی کیسے گزاریں گے. شاید ایک انسان کے لیے آسان ہے اچھا بیٹا ثابت ہونا، اچھا بھائی ثابت ہونا، ایک اچھا دوست ثابت ہونا، لیکن جب وہ اس نرغے میں آ کر گر جاتا ہے جسے ہمارے معاشرے نے نرغہ کہا ہے، وہ ہے زندگی ازدواجی. یہاں پر چونکہ ادھر سے مشکلات اور ادھر سے مشکلات، اس منزل پر وہ اپنی محبت کو کیسے برقرار رکھے اور کس طریقے سے اپنی اس ازدواجی زندگی میں کامیاب ہو. ان تمام کیا اعتماد اور شکر گزاری اور اس کے جو اطراف کی باتیں تھیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے عوامل ہیں جو ہماری محبت کو روز افزون یا بڑھائیں اور ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے میں ایک مددگار ثابت ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عوامل تو بہت سارے، ہم چند عوامل کو یہاں پیش کر رہے ہیں کیونکہ ان پروگرامز میں ہم آہستہ آہستہ ناظرین کو آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ انفارمیشن بڑھاتے جا رہے ہیں. تو اس میں ہم آج تیسرے عامل کی طرف، تیسرا وہ فیکٹر، سوالات کے جواب حاصل کریں گے ہم علی جناب مولانا عظیم شراری صاحب سے، اس لیے پھر سے ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی گفتگو جو ہماری ہوئی تھی وہ آپ سے جو ہم نے چند سوالات کیے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ بہرحال
ازدواجی زندگی کے جو ہمارے عوامل ہیں جو محبت کو ہمارے بڑھاتے ہیں، چونکہ بہرحال محور زندگی یعنی میاں اور بیوی کا ہی محبت ہے، اور آپ نے اس پر ایک حد تک روشنی ڈالی ہے، چونکہ ابھی بہرحال اور بھی عوامل ہوں گے، آپ نے بہرحال تحقیقات کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان شبیح العباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہی آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر، شریک حیات، جس کے سلسلے کی ہماری تیسری کڑی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو کس طریقے سے کامیاب کریں، اور مسلسل اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے عالی جناب مولانا عظیم شیرازی صاحب سے، اور ہم سب قصد فیض کر رہے ہیں۔